یہ دو بہنیں تھیں، مومنہ اور عظمیٰ۔ دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ ہم سب چھٹی جماعت میں تھیں۔ ایک روز میں ان دونوں کے ہمراہ گڑیا کھیل رہی تھی کہ ان کا بھائی منان آ گیا، جس کو سب مانی کہتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ مجھے برا لگا۔ اسی وقت مانی کی شکایت میں نے اس کے ابو سے کر دی، جو گھر میں ہی تھے۔ انکل نے مانی کو بہت ڈانٹا کہ اتنے بڑے ہو گئے اور لڑکیوں کے ساتھ گڑیا کھیلتے ہو، شرم نہیں آتی؟ غرض اتنی ڈانٹ پڑی کہ مانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ ناراض ہو گیا اور مجھ سے جلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم چاروں میٹرک میں آ گئے۔ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اخبار لے کر ان کے گھر گئی۔ مانی نے بھی میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ اخبار دیکھ کر اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ وہ میرے ہاتھ سے اخبار لے کر رزلٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی وہ کیا چاہتا ہے۔ تبھی میں نے ترس کھا کر پوچھا، مانی اپنا رول نمبر بتا دو۔ میں اور وہ اپنا اپنا رول نمبر دیکھنے لگے، ساتھ مومنہ اور عظمیٰ بھی۔ میں ایک پرچے میں رہ گئی تھی، جبکہ وہ تمام پرچوں میں پاس ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ اتر گیا۔ وہ تسلی دینے لگا۔ اس کی تسلی سے میرا دکھ ہلکا ہو گیا۔ یوں دشمنی دوستی میں بدل گئی اور پھر رفتہ رفتہ ہماری دوستی کسی اور جذبے کے تابع ہو گئی، جس کا مومنہ اور عظمیٰ کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے ان کے گھر روز کا آنا جانا بند کر دیا۔ تبھی مانی مجھے روز شام کو اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پان بھجوانے لگا، کیونکہ میں نے مومنہ سے کہا تھا کہ بھئی میں تو تمہارے گھر پان کھانے آتی ہوں، اب جلدی نہیں آ سکتی تو ایک پان بھجوا دیا کرو۔ مانی پان 10 روپے کے نوٹ کے ساتھ کاغذ میں لپیٹ کر بیچتا تھا۔ تبھی میں نے ایک روز اس کے بھائی کے ہاتھ نوٹ واپس کر دیے اور ساتھ ایک گلک بھی بھجوا دی۔ جس پرچے میں اس نے کئی نوٹ لپیٹ کر بھیجا تھا، اس پر لکھ دیا کہ پان بھیجنے کا شکریہ، لیکن آئندہ پان کے ساتھ نوٹ کو واپس مت بھیجنا۔ میں تم کو گلک بھجوا رہی ہوں، میرے نوٹس میں جمع کرتے جاؤ، کبھی کام آئیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ میں روز تمہارے نوٹ تمہارے بھیجے ہوئے ڈبے میں ڈال دیتا ہوں، دیکھیں گے کہ کتنی دولت جمع ہو پاتی ہے۔ اس روز سے ہمارے لگاؤ کی گاڑی ذرا تیز رفتاری سے چل پڑی۔ مانی کے گھر کا ماحول اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی اور میری شادی کی بات اپنے والدین سے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ مجھ سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ مانی کو الٹا لٹکا دیتے۔ ادھر میرے والدین میری شادی کی باتیں کرنے لگے تھے اور میری منگنی میرے ماموں زاد سے طے کرنے والے تھے۔ جب میں نے اپنے گھر میں یہ حالات دیکھے تو مانی کو کہا کہ تم جلدی رشتہ بھیجو، ورنہ میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے ایک دوست شوکت سے مشورہ کیا، جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح کا نادان اور نہ سمجھ لڑکا تھا۔ اس نے اپنے ایک اور دوست شہراز سے مشورہ کیا، جس کے پاس گاڑی بھی تھی۔ وہ کہنے لگا ان دونوں کو وقت ضائع کیے بغیر جلد از جلد شادی کر لینا چاہیے، ورنہ یہ عمر بھر ایک دوسرے سے نہ مل سکیں گے۔ لیکن یہ شادی کر کے جائیں گے کہاں اور گھر سے کیسے نکل پائیں گے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو اور مانی سے کہو کہ اس کے لیے ہماری اور تمہاری جان بھی حاضر ہے۔ آخر دوست کس دن کے لیے ہوتے ہیں؟ آج کام نہ آئے تو پھر یہ دوستی کس کام کی؟ جب دوستوں نے ہمت دی تو مانی میری خاطر عشق کے گھوڑے پر سوار سولی چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ تینوں دوستوں کے صلاح و مشورے ہوئے اور ہم بے وقوفوں کی طرح بے سر و سامانی کے ساتھ گھر سے نکل پڑے۔ مانی گلک میں روزانہ جو 10 روپے کا ایک نوٹ ڈالتا تھا، ان جمع شدہ پیسوں سے اس نے میرے لیے ایک جوڑا خرید لیا۔ حسب پروگرام ایک روز صبح کالج جانے والے تانگے سے اتری تو وہاں شیراز گاڑی لیے منتظر تھا۔ مانی نے مجھے گاڑی کا نمبر بتا دیا تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ بعد وہ مجھے اپنے گاؤں لے آیا۔ چونکہ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ شیراز پشاور کا لڑکا تھا اور اس کی زبان میں نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے پشتو زبان میں کچھ کہا اور مجھے ان کے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ اس دوران مانی اور شوکت کہیں نہیں گئے، بلکہ وہ اپنے گھر پر ہی موجود رہے۔ ان دنوں میری عمر 17 برس سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرے غائب ہو جانے سے والدین پر کیا گزرے گی۔ 15 دن تک میں شیراز کے گھر پر رہی اور میرے چلے آنے کے بعد خدا جانے کیا قیامت ٹوٹی۔ محلے کے لڑکوں کو میری وجہ سے پوچھ گچھ کے لیے پکڑا گیا۔ بلا وجہ تھانے میں مارا پیٹا گیا۔ کچھ کو حوالات میں بند کر دیا گیا، لیکن تفتیش کار میرے بارے معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ 15 روز بعد شیراز شوکت اور مانی کے ہمراہ آ گیا۔ شیراز نے اپنے گھر والوں کو یہ باور کرایا تھا کہ میں اس کے دوست مانی کی منکوحہ ہوں۔ بہرحال یہ تینوں مجھے لے کر اپنے ایک اور دوست حبیب کے پاس ہٹک آ گئے، جہاں میرا نکاح مانی کے ساتھ کرا دیا۔ اب ہم اپنی دانست میں میاں بیوی تھے، تاہم حبیب ایک سیانہ شخص تھا۔ اس نے شرعی نکاح کے وقت اپنے ایک رشتہ دار وکیل سے بھی رابطہ کیا اور فوٹوگرافر سے میری بوقت نکاح تصویر بنوائی۔ نکاح نامے کے ساتھ وہ ہمیں وکیل کے ہمراہ بڑے شہر لے گیا
کورٹ لے جا کر تمام قانونی کارروائی کی اور قانونی کاغذات بھی بنوائے۔ کورٹ میں میرا بیان ہوا۔ اس ساری کارروائی میں ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ کچھ رقم شیراز نے دی، اسی نے ہمیں راولپنڈی پہنچا دیا۔ وہاں وہ ہمیں ایک مکان میں لے گیا جس میں ایک بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ہم ان کے ساتھ ان کے مکان کے ایک کمرے میں رہنے لگے جس کا کرایہ پیشگی شیراز نے ادا کر دیا۔ اب پیسوں کا مسئلہ تھا جس کے لیے مانی کا گاؤں جانا ضروری تھا۔ وہ مجھے تسلی دے کر گاؤں چلا گیا۔ وہ والد کی دکان پر گیا۔ اتفاق سے اس کے ابو دکان پر موجود نہ تھے۔ اس نے مینیجر سے کچھ رقم لی اور جب لوٹا تو بہت پریشان تھا۔ مانی نے بتایا کہ پولیس میرے پیچھے لگ چکی ہے، ہو سکتا ہے مجھے جیل ہو جائے، تم وعدہ کرو کہ بدل تو نہ جاؤ گی۔ تمہارے والدین نے مجھ پر اغوا کا پرچہ درج کرا دیا ہے۔ یہ حالات اسے اس کے دکان کے مینیجر سے معلوم ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر صبح ہوتے ہی میں شوکت اور مانی اپنے گاؤں کے قریب ایک شہر میں آ گئے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں شاید اس جگہ کا علم مانی کے والد کو ہو چکا ہے، کہیں پولیس ان کو تنگ کرنے یہاں تک نہ آ جائے۔ اب شوکت نے ہم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم لوگ کب تک ادھر ادھر چھپتے پھرو گے، جبکہ مانی رقم لینے گاؤں نہیں جا سکتا، تو بہتر ہے کہ دونوں اپنے والدین کو منانے کی راہ نکالو تاکہ پولیس سے جان چھوٹے۔ والدین پھر والدین ہیں، وہ تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے کوئی عزت بھرا حل نکال لیں گے۔ ہم پھر سے شوکت کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ بغیر پیسے کہیں بھی رہنا محال تھا اور عمر بھر چھپ کر بھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ بس ہم نے اس کا کہا مانا اور اپنے گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ بدقسمتی سے بس والے نے ہمیں اپنے گاؤں سے 2 میل آگے اتار دیا۔ ہم نے پیدل ہی گاؤں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کی وجہ سے خطرناک سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمیں پولیس کے خوف نے باقی ہر خوف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ جب ہم گاؤں میں شوکت کے گھر کے سامنے پہنچے، جہاں میں پہلے بھی آ چکی تھی، میں جٹ سے گھر کے اندر چلی گئی۔ آج گھر اور چار دیواری کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اس کے بغیر انسان کھلے آسمان تلے کچھ بھی نہیں۔ اگلے روز شوکت کو میرے رشتہ داروں کو جا کر میرے متعلق مطمئن کرنا تھا اور معاملہ طے کرانا تھا۔ مانی کو بھی اپنے گھر والوں کو منانا تھا۔ شیراز کو بھی اپنے ماموں کے گھر جانا تھا جہاں وہ ہمارے گاؤں میں رہتا تھا۔ اب یہ تینوں مجھے شوکت کے گھر چھوڑ کر اپنی اپنی منزل روانہ ہو گئے۔ شوکت کا یہ گھر اس کے دادا مرحوم کا تھا جو کچھ عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ ساری منصوبہ بندی دری رہ گئی۔ مانی جو والدین کو منانے گیا تھا وہ پھر واپس نہ آ سکا۔ البتہ 2 دن بعد پولیس نے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کے ساتھ میرے چچا زاد بھائی، میرے بہنوئی اور علاقے کا ایک معزز شخص بھی تھا۔ مجھے اس قدر مار پڑی کہ میں وعدے اقرار سب بھول گئی۔ میرا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس مانی کو گرفتار کر کے لے آئی ہے اور اس پر تشدد بھی خوب ہوا ہے۔ 5ویں روز مجھے سول کورٹ میں پیش کیا گیا تو میں نے پولیس اور والدین کے خوف کے مارے ایک بالکل بھری ہوئی کیسٹ کی طرح بولنا شروع کر دیا جو میرے اپنوں نے مجھے سکھایا تھا۔ میں وہی باتیں کہہ رہی تھی اور ہر طریقے سے مانی، شوکت اور شیراز کو مجرم ثابت کر رہی تھی۔ مجھ سے یہاں تک بیان دلوایا گیا کہ ان سب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، حالانکہ مانی سے نکاح ہوا اور باقی سب نے مجھے ایک بہن کی طرح رکھا تھا اور ایک میلی نظر تک مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ یہ میں جانتی تھی اور میرا خدا گواہ تھا کہ یہ باقی اس معاملے میں بے گناہ تھے، لیکن اب تو ان سب پر وہ حدود کا کیس بنوا رہے تھے۔ ان سب کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ جس روز مجھے بیان دینا تھا، مانی کو بھی ہتھ کڑی لگا کر کورٹ میں میرے سامنے لایا گیا اور پھر میں نے اس کے سامنے بھی وہی بیان دیا۔ مانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان آنسوؤں میں یہی سوال تھا کہ تو نے میری وفا کا یہ صلہ دیا۔ جب میں بیان دے چکی تو مانی نے بے اختیار کہا، اگر تیرے بیان پر مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو جائے گی تو پرواہ نہیں ہے، خدا کرے آئندہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سب کے سامنے اس کا ایسا کہنا تھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ جب مجھے گھر لایا گیا تو میں بہت روئی، مگر یہ مانی کو کون بتاتا کہ گھر آ کر میں اپنی بے بسی پر کتنا روئی ہوں۔ میں تنہائی میں اپنی بد نصیبی کا ماتم کرنے لگی، کیونکہ زخم ابھی ہرا تھا اور گھر والے بھی میری طرح اس بات سے لا علم تھے کہ قدرت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان نادانوں کو ان کی جوانی اور جرت کی خوب سزا دی ہے، لیکن ایک سزا ابھی اور باقی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ایک نئی روح میرے وجود میں جنم پا چکی تھی۔ وقت گزرا تو میری ماں کو احساس ہو گیا کہ قیامت ابھی ہماری منتظر ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، بھاگ دوڑ شروع کر دی گئی، لیکن اس مرحلے سے نمٹنا آسان نہیں تھا اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک روح کو اس دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا جائے، مگر اس کے سوا چارہ نہ تھا۔
माँ और मेरी बड़ी बहन इसी भाग दौड़ में लगी थी और मैं जाए नमाज पर दुआ करती थी, खुदा करे इनकी ये भाग दौड़ कामयाब ना हो और ये मजबूर होकर मुझसे फिर से मानी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दे, ताकि एक नन्ही मुन्नी जान पैदाइश से कबल मौत के मुंह में जाने से बच जाए और हम दोनों भी तबाह बर्बाद होने से बच जाएं। मेरी दुआ कबूल होगी। किसी नर्स, किसी डॉक्टर ने कत्ल के इस फेल की जिम्मेदारी लेने की हामी ना भरी। जब माँ ने जान लिया कि इस हकीकत से छुटकारा मुमकिन नहीं है, तो इसने मुझे अपने एक रिश्तेदार के घर दूसरे गाँव भिजवा दिया, जहाँ मैंने इस बदनसीब को जन्म दिया जिसको पैदा होते ही मुझसे जुदा कर दिया गया। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में गुजरने लगे। बहुत रिश्ते आए, मगर जब इनको मेरे माजी बारे इल्म हुआ वो दोबारा नहीं आए, क्योंकि मैं दरख्त से गिरा हुआ वो फूल थी जो दागदार हो चुका था। मुझे भी शादी से नफरत हो चुकी थी, जो मुझ पर क़यामत बीत चुकी थी। आज इस वाक़े को 30 वर्ष होने को आए हैं, मगर दिल का ज़ख्म अब आज भी हरा है। ये वो गाँव है जो कभी भरा नहीं जा सकता। ये मेरी कमसिनी में एक जज्बाती कदम की सज़ा है जो अभी तक बाकी है। सोचती हूँ अगर हमारे घर वाले हमको माफ़ कर देते और हमारी कोर्ट मैरिज को तस्लीम कर लेते तो हम यूँ बर्बाद ना होते और हमारी बच्ची भी ऐसे ना रुल जाती। जिसके मुस्तकबिल का सोच कर मेरे दिल में दर्द की लहरें उठने लगती हैं कि खुदा जाने मेरी बच्ची को उन्होंने किसको सौंपा है। इतनी सज़ा पा लेने, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी लोग इस वाक़े को नहीं भूले। अब भी वो लोग जो माजी के वाक़े को जानते हैं मेरी तरफ उंगलियां उठा देते हैं। मेरी ख़ता को माफ़ नहीं किया। मैं आज भी मुजरिम हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।